أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى إني عذت بربي وربكم. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے پناہ پکڑی ہے اپنے رب کی اور تمہارے رب کی. من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. ہر ایسے متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا. جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی اور موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہوئے اور انہوں نے فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنے کا اعلان کیا. اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی ان کے خلاف دشمنی کرتا ہے یا شرارت کرتا ہے تو وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کسی سخت دشمن سے سامنا ہوتا تو آپ یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ ہم ان کے مقابلے میں آپ کو ہی کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب دشمن نے آگ میں پھینکنا چاہا تو انہوں نے یہی کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور وہ جو لڑکا تھا اصحاب الاخدود کا اس نے بھی یہی کہا تھا اللہم اکفنیہم بما شئت. اے اللہ جس طرح تو چاہتا ہے مجھے ان سے کافی ہو جا بچا لے. تو اللہ پر بھروسہ کرنا اور مشکل میں نہ گھبرانا یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہوتا ہے. اور فرمایا انی عذت بربی وربکم. میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ پکڑی ہے. اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ اے میری قوم تمہارا رب بھی وہی ہے جو میرا رب ہے اور اسی کی پناہ میں آ جاؤ تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. من کل متکبر. ہر ایک متکبر سے. معلوم ہوا کہ دعا میں جامعیت ہونی چاہیے. صرف فرعون سے انہوں نے پناہ نہیں مانگی بلکہ فرمایا ہر وہ متکبر جو یوم حساب پر یقین نہیں رکھتا, چاہے وہ ایک آدمی ہو, چاہے وہ جماعت ہو, چاہے وہ کھلا دشمن ہو, چاہے وہ چھپا ہوا دشمن ہو, میں ان سب کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں. اور فرمایا لا یؤمن بیوم الحساب. جس آدمی کا یوم حساب پر یقین ہوتا ہے وہ تو پھر انسانوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جا کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اس لیے وہ ظلم و ستم سے اور قتل ناحق سے باز رہتا ہے. لیکن قتل ناحق وہی کرتا ہے جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا حساب نہیں ہونا اور میں جو بھی کروں وہ میں کر سکتا ہوں. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی کسی شخص نے میرے خلاف کوئی شرارت کی یا مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اس سے تو کچھ نہیں کہتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ تو خود ہی اس سے نبٹ لے اور میری مدد فرما اور مجھے اپنی پناہ میں لے لے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ایسی ایسی جگہ سے مجھے پھر مدد فراہم کرتا ہے جہاں سے مجھے گمان بھی نہیں ہوتا.
اور دشمن کو ناکام کر دیتا ہے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون اور فرعون کے خاندان کے ایک ایماندار آدمی نے کہا یکتم ایمانہ جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا اتقتلون رجلا کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرتے ہو ان یقول ربی اللہ کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیلیں لے کر آیا ہے وَإِن يَكُ كَاذِبًا اور اگر وہ جھوٹا ہے فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے وَإِن يَكُ صَادِقًا اور اگر وہ سچا ہوا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ تو تمہیں ضرور اس کا کچھ حصہ پہنچے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب بلا شبہ اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ایسے شخص کو جو حد سے گزرنے والا بہت جھوٹا ہو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ پکڑی تو اللہ پاک نے ایسی جگہ سے مدد فراہم کر دی جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا. فرعون کے خاندان کا ہی ایک آدمی جو فرعون کے مقربین میں شامل تھا اور بعض مفسرین نے کہا کہ وہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا. اس نے کہا کہ دیکھو بھائی ایک ایسا شخص جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے محض اس بنا پر اس کو تم قتل کرنے کے درپے ہو گئے ہو. تو آل فرعون کے اس شخص کا یہ کہنا بہت بڑا جہاد تھا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ آدمی ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی بات کہے. اللہ فرماتا ہے قال رجل مؤمن یہ مرد کامل بھی تھا اور کامل مومن بھی تھا اور اس کو مومن فرمایا حالانکہ یہ ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. تو معلوم ہوا کہ اگر بعض اوقات حالات کے تقاضے کے تحت ایمان کو چھپانا بھی پڑے تو آدمی پورا مومن رہتا ہے اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاد اس شخص سے بھی بڑا تھا. بخاری شریف میں حدیث ہے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو ابن عاص سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو تکلیف پہنچائی گئی وہ کون سا موقع تھا. تو حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں موجود تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے آ کر اپنی چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال دی اور اس چادر کو مروڑنے لگا اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن گھٹ گئی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ اس دوران جناب صدیق اکبر تشریف لائے اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، یہ کہا اور عقبہ کو کندھے سے پکڑ کر پیچھے دھکا دیا۔ تو فرماتے ہیں مفسرین کرام اور اہل علم کہ صدیق اکبر اس آدمی سے زیادہ بہتر اس لیے تھے کہ وہ تو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، لیکن صدیق اکبر نے ایمان کو ظاہر کیا، اور جتنا خطرہ جان کا صدیق اکبر کو تھا ایمان ظاہر کرنے میں، اتنا خطرہ اس آل فرعون کے مومن کو نہیں تھا۔ اور پھر آل فرعون کے مومن نے تو صرف بات کہی، جبکہ صدیق اکبر نے عملاً رسول اللہ کو اذیت دینے والے شخص کو دھکا دے کر پیچھے بھی ہٹایا۔ تو اس نے کہا کیا کرتے ہو بھائی؟ وہ اتنا ہی کہتا ہے نا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا اور وہ ناکام ہو جائے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو یصبکم بعض الذی یعدکم، یوعدکم نہیں کہا، یوعدو کا معنی ہوتا ہے وعید بیان کرنا، اور یعدو کا معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا۔ تو چونکہ وعدے میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، اچھا بدلہ بھی اور برا بدلہ بھی، تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہیں جو وعدہ دیتے ہیں اگر وہ سچے ہوئے تو ضرور تمہیں وہ عذاب پہنچ جائے گا جس کی وہ تمہیں دھمکی دے رہے ہیں۔ من ہو مسرف کذاب، یہ بات کہہ کر دراصل اس نے فرعون پر چوٹ کی اور کہا کہ وہ شخص جو بندہ ہو کر اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہے، اس سے زیادہ حد سے گزرنے والا کون ہے؟ اور وہ شخص جو اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلائے اور انہیں جادوگر بتائے، اس سے بڑا جھوٹا اور کون ہو سکتا ہے؟ یا قوم لکم الملک اليوم، اے میری قوم آج کے دن بادشاہی تمہارے پاس ہے، ظاہرین فی الارض، اس حال میں کہ تم اس سرزمین میں غالب ہو، فمن ینصرنا من باس اللہ، تو کون ہماری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے؟ ان جاءنا، اگر وہ ہمارے پاس آ گیا، قال فرعون، فرعون نے کہا ما اریکم الا ما ارا، میں تمہیں وہی رائے دیتا ہوں جو رائے خود رکھتا ہوں، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں نہیں دکھاتا تم کو مگر بھلائی کا راستہ۔ آل فرعون کے مومن نے کہا کہ لکم الملک اليوم، الیوم کہہ کر اس نے انقلابات زمانہ کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو اگر آج مصر کا اقتدار تمہارے پاس ہے تو اس سے پہلے یوسف علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پاس بھی اسی مصر کا اقتدار تھا، پھر اگر وہ مغلوب ہو گئے اور تم غالب ہو گئے تو اس بات سے ڈرو کہ کل تم مغلوب ہو جاؤ اور کوئی دوسری قوم تم پر غالب آ جائے۔ الارض کہہ کر، الارض میں الف لام چونکہ عہد ذہنی کا ہے اس لیے اس سے مراد ہے خاص سرزمین، یعنی مصر کی سرزمین۔ آج مصر کی سرزمین پر تمہارا اقتدار ہے، لیکن اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو کون ہمیں بچائے گا؟
فرعون نے اس مومن بندے سے کوئی تعرض تو نہیں کیا، نہ ہی اس کے خلاف کوئی حرکت کی، بلکہ یہ کہا کہ دیکھو جی میں تو وہی رائے رکھتا ہوں جو تمہیں بتاتا ہوں، اور جو میری بہترین رائے ہے وہی میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، اور تمہیں میں ہمیشہ بھلائی کا راستہ ہی دکھاتا ہوں، برائی کی طرف تو میں تمہیں بلاتا نہیں۔ یہ بھی اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا، حالانکہ اسے اچھی طرح پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے اللہ کے نبی ہیں، اور وہ جان بوجھ کر انہیں جھٹلا رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَجَّحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ فرعون اور آل فرعون کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو جھٹلاتے رہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر 3 لوگ ایمان لائے، 3 افراد۔ ایک تو وہ شخص کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک قبطی قتل ہو گیا تو ایک آدمی شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ کہا اے موسیٰ، فرعون کے درباری مشورہ کر رہے ہیں آپ کو قتل کرنے کا، تو آپ یہاں سے نکل جائیں، میں آپ کے لیے بہت ہی خیر خواہ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے مدین چلے گئے۔ اور دوسری آسیہ زوجۃ فرعون، جس کو اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی۔ اور تیسرا یہ آدمی جو فرعون کے درباریوں میں تھا اور فرعون کے خاندان سے تھا۔ پہلے تو اس نے اپنا ایمان چھپایا، لیکن پھر اس نے اپنا ایمان بالکل ظاہر کر دیا، اور فرعون اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا، بلکہ وہ خوفزدہ ہو گیا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میرے اپنے لوگوں تک بھی پہنچ گئی ہے، اور میرے دربار میں بھی یہ آوازیں موسیٰ علیہ السلام کے حق میں اٹھنا شروع ہو گئی۔ وقال الذي آمن، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، یا قومی، اے میری قوم، انی اخاف علیکم، میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں، مثل یوم الاحزاب، اس دن کی طرح جو پہلے گروہوں پر آ چکا ہے، مثل داب قوم نوح، قوم نوح کے حال کی طرح، وعاد و ثمود، اور عاد اور ثمود کے حال کی طرح، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کے حال کی طرح جو ان کے بعد تھے، وَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس نے کہا ہے میری قوم، پہلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرو، انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ اب تم بھی وہی حرکت کرنے لگے ہو کہ اللہ کے ایک سچے نبی کو جھٹلا کر اللہ کے غضب کا نشانہ بننے لگے ہو۔ اب بھی وقت ہے کہ تم سمجھ جاؤ، اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ جب کسی کو پکڑتا ہے تو اس کے جرائم کی وجہ سے ہی پکڑتا ہے۔ ترجمہ ایک بار، وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔
من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ہر ایسے متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون فرعون کے خاندان کے ایک مومن شخص نے کہا یکتم ایمانہ جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا. اتقتلون رجلا کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو ان یقول ربی اللہ یہ کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات حالانکہ وہ یقیناً آیا ہے تمہارے پاس روشن دلائل لے کر. من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا اگر وہ جھوٹا ہے فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے. وَإِن يَكُ صَادِقًا اور اگر وہ سچا ہے يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم تو تمہیں پہنچے گا اس کا کچھ حصہ جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے. ان اللہ لا یہدی بلا شبہ اللہ نہیں ہدایت دیتا. من هو مسرف کذاب اس کو جو حد سے گزرنے والا بہت جھوٹا ہو. یا قوم لکم الملک اليوم اے میری قوم آج کے دن بادشاہی تمہارے پاس ہے. ظاہرین فی الارض اس حال میں کہ تم زمین اس سرزمین میں غالب ہو. فمن ینصرنا من باس اللہ تو کون ہماری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے. ان جاءنا اگر وہ ہمارے پاس آ گیا. قال فرعون فرعون نے کہا ما اریکم الا ما ارا میں تمہیں وہی رائے دیتا ہوں جو رائے خود رکھتا ہوں. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد میں تمہیں نہیں دکھاتا مگر بھلائی کا راستہ. وقال الذی آمن اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا. یا قومی اے میری قوم انی اخاف علیکم مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے. مثل یوم الاحزاب ایک ایسے دن کا جو پہلے گروہوں پر گزر چکا ہے. مثل دأب قوم نوح قوم نوح کے حال کی طرح. وعاد و ثمود اور عاد اور ثمود کے حال کی طرح.
کرے والذین من بعدہم والذین من بعدہم اور ان لوگوں کے حال کی طرح جو ان کے بعد تھے اور ان لوگوں کے حال کی طرح جو ان کے بعد تھے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اور اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ کچھ بھی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا اور اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا وصلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ